قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے دل نشیں بڑے دل نواز انداز میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کی شان و عظمت بھی بیان فرمائی۔ صرف حضور علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی شان و عظمت نہیں، بلکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف انبیاء کرام علیہم السلام کی ولادت بسعادت کا تذکرہ فرمایا۔ بالخصوص قرآن مجید آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، ان کی شان و عظمت کا تذکار جمیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ علماء جانتے اچھی طرح سے سورۃ آل عمران اٹھائیے پڑھیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کی عظمتوں کا بیان سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت کے حوالے سے بڑے دل نشیں بڑے دل نواز انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا ذکر فرماتا ہے۔ ایسے ہی رب تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بسعادت کا ذکر فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سارے عالمین کے لیے رحمت تمام بنا کر بھیجا۔ حضور کے آنے کا ذکر، حضور کی تشریف آوری کا ذکر، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھیجے جانے کا ذکر، اسی کو تو ذکر میلاد کہتے ہیں، اسی کو ذکر میلاد کہتے ہیں، اسی کو ذکر میلاد کہتے ہیں۔ آپ اٹھائیے قرآن مجید، آپ پڑھیے سورۃ بلد۔ سورۃ بلد کا ہم اکثر تذکرہ کرتے رہتے ہیں، ہم سورۃ بلد پڑھتے رہتے، تلاوت کرتے رہتے، علماء بیٹھے ہوئے، علماء کی بھی توجہ چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا، یا یوں کہیں کہ میں اس شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں۔ لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ پڑھیے قرآن مجید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں گے اللہ تو شہر مکہ کی قسم کیوں کھاتا ہے، کیوں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے؟ آپ تفاسیر اٹھائیے پڑھیے۔ پھر قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر کون سی ہے؟ قرآن کی تفسیر قرآن سے، قرآن کی تفسیر بولیے، قرآن کی تفسیر قرآن سے، سب سے بہترین تفسیر قرآن کی تفسیر قرآن سے، پھر اس کے بعد قرآن کی تفسیر احادیث سے، پھر اس کے بعد جتنی تفاسیر آئی ہیں ان کے درجات بعد میں ہیں، مگر یہ دو درجے قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید کو سمجھنے کے حوالے سے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھو اور قرآن کو حضور علیہ السلام کے احادیث کی روشنی میں سمجھو۔ لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان آپ کی عظمت کتنی نرالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ اے اللہ شہر مکہ کی قسم تو کیوں کھاتا ہے؟ اس لیے کہ یہاں خانہ کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، خانہ کعبہ کی وجہ سے میں شہر مکہ کی قسم نہیں کھاتا ہوں۔ اے اللہ تو شہر مکہ کی قسم مطاف کی وجہ سے کھاتا ہے؟ کہ مطاف کی وجہ سے بھی نہیں۔ اے اللہ تو شہر مکہ کی قسم حجر اسود کی وجہ سے کھاتا ہے؟ کہ حجر اسود کی وجہ سے بھی نہیں۔ صفا مروہ کی وجہ سے؟ کہ صفا مروہ کی وجہ سے بھی نہیں۔ آب زمزم کی وجہ سے؟ کہ آب زمزم کی وجہ سے بھی نہیں۔ مزراب رحمت کی وجہ سے؟ باب کعبہ کی وجہ سے اللہ تو شہر مکہ کی قسم کھاتا ہے؟ کہا نہیں۔ مقام ابراہیم کی وجہ سے؟ کہا نہیں۔ رکن یمانی، رکن شامی، رکن عراقی، اس کی وجہ سے کھاتا ہے شہر مکہ کی قسم؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اس کی وجہ سے بھی نہیں۔
مینا، عرفات، مزدلفہ لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں، اس لیے شہر مکہ کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ کہا نہیں، اے اللہ شہر مکہ کی قسم تو ان میں سے کسی وجہ سے نہیں کھا رہا ہے، نہ خانہ کعبہ کی وجہ سے، نہ مطاف کی وجہ سے، نہ مقام ابراہیم کی وجہ سے، نہ آب زمزم کی وجہ سے، نہ صفا کی وجہ سے، نہ مروہ کی وجہ سے، نہ مینا کی وجہ سے، نہ عرفات کی وجہ سے، نہ مزدلفہ کی وجہ سے۔ اے اللہ تو شہر مکہ کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ آگے قرآن ہماری آپ کی بڑی رہنمائی کرتا ہے، لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم صرف اور صرف اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس شہر مکہ میں میرا محبوب رہتا ہے۔ اللہ اکبر، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے میرے محبوب آپ اس شہر مکہ میں رہتے ہو، آپ اس شہر میں رہتے ہو، اس لیے میں شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ میں قرآن آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ پھر آگے بڑھیے، پھر شہر مکہ کی قسم اللہ پھر دو وجوہات بیان فرما رہا ہے، دو اور وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں، علماء کی بھی توجہ چاہوں گا۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ اس شہر مکہ میں میرا محبوب رہتا ہے۔ وانت حل بہذا البلد، میرا محبوب اس شہر میں رہتا ہے، اس لیے شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہوں۔ ووالد وما ولد، اس شہر مکہ کی قسم میں اس لیے کھا رہا ہوں کہ یہ شہر مکہ میرے محبوب کے باپ دادا کا شہر ہے، اور اس شہر مکہ کی قسم اس لیے میں کھاتا ہوں کہ اسی شہر مکہ میں میرے محبوب کا میلاد ہوا ہے۔ ووالد وما ولد، یہی پیدائش ہوئی ہے حضور علیہ السلام کی، ولادت یہی ہوئی ہے، ولادت یہی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، حضور کی شان ولادت دیکھیے کیسی ہے، اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کی شان ولادت کی قسم کھا رہا ہے، قسم یاد فرما رہا ہے۔